السلام علیکم۔ ماحولیات اور ہم اور موسمیاتی تبدیلی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ یہ پروگرام بھی جو ہے پرومپٹڈ جس چیز سے متاثر ہو کر میں نے یہ پروگرام آج ریکارڈ کیا ہے وہ ہے کہ بہت سارے اینکرز اور ہمارے دوست جو بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں وہ یہ پریڈکشن، یہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں یا یہ تبصرے کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ریئر ارتھ میٹلز اور دوسرے جو نایاب دھات ہیں ان کی کانکنی سے نکالنے سے ہم ہر پاکستانی کھرب پتی یا ارب پتی ہو جائے گا۔ یہ تاثر دینا بڑا غلط۔ ہمیں پہلے بھی بہت سارے اس قسم کے تاثرات دیے گئے ہیں، یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ یہ ہو جائے گا، ہم ریکارڈ ڈیک سے کتنے پیسے کما لیں گے اور ہر آدمی پہ کتنا اثر پڑے گا اور اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ کتنا بڑھے گا۔ لیکن جو نایاب دھات ہیں یہ ایک الگ ہی کھیل ہے۔ یہ ایک ایسا وہ ہے کہ اس کے لیے جب آپ مائننگ کرتے ہیں تو بہت زیادہ مٹیریل ایکسکیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایکسکیویٹ کرنے سے جو پونڈز کریٹ ہوتے ہیں ان میں جو لیچے جمع ہوتا ہے، جو کیمیکلز کا نکلا ہوا پانی ہوتا ہے وہ زیر زمین پانی کو خراب کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ KPK کی بات کریں یا گلگت بلتستان کی بات کریں جہاں معدنیات پائی جاتی ہیں، یہ نایاب دھات پائی جاتی ہیں، تو وہاں پر آپ کو درخت کاٹنے پڑیں گے، جنگلات کاٹنے پڑیں گے۔ تو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک تو کتنی کوانٹٹی میں یہ مٹیریل نکل سکتا ہے، اس کے لیے کتنے ایکسکیویشن یا کھدائی کرنی پڑے گی، اس کے بعد اس کو پروسیس کون کرے گا۔ تو یہ بات بھی سننے میں جو آئی ہے یا رپورٹ ہوئی ہے کہ ایک امریکن کمپنی کو ایک انڈرٹیکنگ دی گئی ہے کہ وہ آ کر یہاں پر ایکسپلور کریں گے اور ان کو ساتھ میں ایک اسپیشل پورٹ پسنی کی بھی دی جائے گی۔ میرا جو خیال ہے جو پاکستان کے بارے میں جانتا ہوں کہ کوئی ایڈیشنل پورٹ نہیں چاہیے آئرن اور یہ نایاب دھاتوں کے اور کو لے جانے کے لیے یا تانبے کو یا کسی اور کو لے جانے کے لیے کوئی ایکسٹرا پورٹ آپ کو نہیں چاہیے۔ اور اگر ایک ڈیڈیکیٹڈ ہمیں لوڈنگ پلیٹ فارم بنانا پڑے پسنی میں تو وہ ہم لوگ خود بنا کے دے سکتے ہیں، اس کے لیے کسی فارن ایڈ کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ خرچہ بھی اتنا نہیں ہوتا۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ دھات نکالنے میں کم سے کم 5 سے لے کر 10 سال تک لگ سکتے ہیں، اور اس دوران میں کیا چینجز ہوں گی، کیا ہوگا، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک بات ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ امریکہ کے پاس کوئی پروسیسنگ کیپیبلٹی نہیں ہے، ساری پروسیسنگ کیپیبلٹی چائنا کے پاس ہے، جو کہ 90% آف دا ورلڈ پروسیسنگ ٹیکنالوجی اینڈ کیپیسٹی چائنا کے پاس ہے۔ تو یہ اور جو ہے یہ کوئی بھی کمپنی جو ایکسپلور کرے گی اس کو چائنا لے جانا پڑے گا۔ اور یہ اسی آج کے موضوع کے ساتھ میں دوبارہ وہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا 2-3 سلائیڈز کی فارم میں کہ یہ ضروری کیوں ہے، اس کو ایکسپلور کرنا ہے ہم نے، لیکن آہستہ آہستہ کرنا ہے، سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم لیزنگ رائٹ دے دیں اور ہمیں پینیز ملیں اور لوگوں کو ملینز آف ڈالرز ملیں۔ تو اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور ماحولیات اور ہم اور موسمیاتی تبدیلی میں جو یہ اثر ڈالے گا وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ہمارا انڈر گراؤنڈ واٹر کنٹامنیٹ ہوگا اور کوئی مائننگ کمپنی اس کو سیف گارڈ نہیں کر کے دے گی ہمیں، وہ بلینز آف ڈالرز کی لائبلٹی ہمارے پر آئے گی۔ اس کے بعد جو ایکسکیویشن کے دوران پارٹیکلیٹ امیشنز نکلیں گے، اور اس کے بعد اس میں یہ دھات جہاں پائی جاتی ہے اس میں ریڈیو ایکٹیویٹی بھی ایلیمنٹس بھی شامل ہوتے ہیں۔
تو ایکسپوز ریڈیو ایکٹیو بھی ہوگی وہاں سے۔ تو بہت غور اور فکر کرنے کے بعد، سوچنے کے بعد یہ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ مائننگ کس رفتار سے کریں گے، بہت ہی آہستہ۔ پشاور کے قریب زاگی ماؤنٹین ہیز ریئر ارتھ میٹرز۔ اب ہم وہ سارا پشاور کا جو ایٹماسفیئر ہے، جو ماحول ہے، وہ ہمیشہ کے لیے خراب کر دیں گے اگر وہاں پر ہمیں مائننگ ایسی بغیر سوچے سمجھے اور بغیر پلان کیے ہوئے کرنا پڑی۔ تو اسی کے ساتھ اور اس درخواست کے ساتھ کہ ہم سب لوگ مل کر فیصلہ سانی میں مدد کریں گے اور ایک پوٹینشیل کو جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم مثبت طریقے سے یوز کر سکیں گے۔ اور موسمیاتی تبدیلی ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، اس کا خیال رکھیے اور سب ان لوگوں کی مدد کیجیے جو پاکستان میں اس قسم کا کام کرنا چاہتے ہیں کہ لیکن جب تک ہم شفاف طریقے سے کمپنیوں کو سلیکٹ نہیں کریں گے تو ہمیں بہت مشکل ہوگی، بہت نقصانات ہوں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔